وزیراعظم محمد شہباز شریف کا خصوصی صلاحیتوں کے مالک اور والدین کی شفقت سے محروم بچوں کے احساس میں افطار ڈنر کا اہتمام۔ وزیراعظم نے بچوں سے ملاقات کی اور انہیں تحائف دیے، بچوں کو کھانا خود پیش کیا۔ والدین سے محروم بچوں کے لیے SOS والدین کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلام آباد سمیت بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی دانش اسکول بنانے جا رہے ہیں۔ بچوں کو کھانا، یونیفارم اور کتابیں مفت فراہم کی جائیں گی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس، ملک سے دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کا عزم۔ وزارت داخلہ کو دہشت گردی کے خاتمے اور صوبائی ازداد دہشت گردی کے محکموں میں مزید بہتری لانے کی ہدایت۔ چینی باشندوں کی سیکیورٹی کو گروپ بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے انتظامات کا خود جائزہ لوں گا، وزیراعظم محمد شہباز شریف۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کل سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد وزیراعظم کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ وزیراعظم عمرے کی سعادت حاصل کریں گے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں گے۔ وزیراعظم کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات بھی متوقع۔ صدر آصف علی زرداری سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی ملاقات۔ ملکی سیکیورٹی صورتحال، مسلح افواج کی آپریشنل تیاریوں کے بارے میں گفتگو۔ صدر مملکت نے قومی سرحدوں کی دفاعی، ملکی، سماجی، اقتصادی ترقی میں مسلح افواج کے کردار کو سراہا۔ کامران خان ٹیسوری سے وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ کی گورنر ہاؤس میں ملاقات۔ مجموعی سیاسی صورتحال، وفاقی ترقیاتی منصوبوں، شہر قائد کے صنعتکاروں کے مسائل اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر کی گورنر سندھ کے فلاحی منصوبوں کی تعریف۔ گورنر سندھ کا IT پروگرام قابل تعریف اقدام ہے، وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات۔ ورلڈ بینک اور بلومبرگ کے بعد اقوام متحدہ کے اقتصادی سروے میں پاکستان کی معاشی ترقی میں اضافہ اور مہنگائی میں نمایاں کمی کی پیش گوئی۔ رواں سال میں پاکستان کی معاشی ترقی تیز ہو رہی ہے۔ 2025 میں مہنگائی کی شرح 26 سے کم ہو کر 12.2% رہنے کا امکان۔ سیاسی عدم استحکام میں معاشرتی ترقی نے شہریوں کو متاثر کیا۔ اقوام متحدہ اکنامک سروے۔ IMF پاکستان کے ساتھ نئے پروگرام کے متعلق مذاکرات کے لیے تیار۔ پاکستان نے موجودہ پروگرام کی تکمیل کے بعد نئے معاونتی پروگرام کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدے کی منظوری۔ معاہدے کی منظوری IMF کا ایگزیکٹو بورڈ دے گا۔ اجلاس اپریل کے آخر میں متوقع ہے۔ IMF کے ڈائریکٹر میڈیا جولنکو نے کی پریس بریفنگ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج جمعۃ الوداع عالمی یوم الاقدس کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اسرائیل گزشتہ 7 دہائیوں سے فلسطین اور بیت المقدس پر ناجائز قابض ہے۔ پاکستان قوم صہیونی مظالم کی مذمت اور اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ عالمی برادری نہتے فلسطینی عوام کے خلاف ظلم و جبر روکنے کے لیے کردار ادا کریں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف۔ غزہ میں خونی مظالم کا سلسلہ جاری، مزید 62 فلسطینی شہید، 91 زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 33,000 سے تجاوز کر گئی، 40% بچے شامل۔ شمالی غزہ میں قحط سے اموات، 75% آبادی بے گھر، 60% مکانات تباہ۔ صہیونی فوج نے 123 ایمبولینسز کو نشانہ بنایا، 392 تعلیمی ادارے، 184 مساجد پر بھی گولہ باری کی گئی۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے مقبوضہ فلسطین پر قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد مشرقی الاقدس سمیت فلسطینی علاقوں میں انصاف کو یقینی بنانے کے لیے منظور کی گئی ہے۔ قرارداد پاکستان اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے پیش کی ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے 19 سال سے ناقابل شکست ڈیف کرکٹ ٹیم کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے کھلاڑیوں کو 38 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا۔ سماج سے محروم کرکٹرز کے لیے فوری طور پر کرکٹ گراؤنڈ مختص کرنے اور پنجاب کے سرکاری محکموں میں ملازمت کے لیے اقدامات کی ہدایت۔